السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، یہ حج کے متعلق دوسرا سبق ہے، دھیان سے سنیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے، اس طرح کے اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحش بات نہ ہو، اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی نہ ہو، وہ حج سے ایسا واپس آتا ہے، وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا۔ ماں کے پیٹ سے پاک صاف بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر حج قبول ہو گیا اور حج کو صفات کے ساتھ کیا تو بالکل بچے کی طرح پاک صاف ہو کر عرفات کے میدان سے نکلتا ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ، کوئی لغزش نہیں ہوتی۔ یہی اثر ہے اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے۔ اس حدیث پاک میں 3 مضمون ذکر فرمائے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ کے واسطے حج کیا جائے، یعنی اس میں کوئی دنیاوی غرض، شہرت، ریا وغیرہ شامل نہ ہو۔ بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں شہرت اور عزت کی وجہ سے حج کرتے ہیں، وہ اتنا حرج اور خرچ ثواب کے اعتبار سے بیکار ضائع کرتے ہیں۔ اگرچہ حج فرض اس طرح بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اگر محض اللہ کی رضا کی نیت ہو تو فرض ادا ہونے کے ساتھ کس قدر ثواب ملے۔ اتنی بڑی دولت کو محض چند لوگوں میں عزت کی نیت سے ضائع کر دینا کس قدر نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے قریب میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں گے۔ اللہ معاف فرمائے، اس وقت میں یہی چیز ہو رہی ہے کہ عمرہ جو ہے، جن کو اللہ نے بہت مال دیا ہے، وہ عام طور سے دیکھا گیا کہ گویا لندن اور پیرس کی تفریح نے کی، حجاز کی جا کر تفریح کر لی، حج کو تفریح گاہ بنا دیا، عمرہ کو تفریح گاہ بنا دیا۔ میاں بیوی حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، سامنے بیت اللہ ہے، روضہ اقدس کے سامنے کچھ عورتیں بیٹھی ہیں، گپ شپ کر رہی ہیں۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میری امت کے امیر لوگ تو حج محض سیر و تفریح کے ارادے سے کریں گے، اور میری امت کا درمیانی طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے، کچھ ادھر سے لے آئے، اور علماء ریا اور شہرت کی وجہ سے حج کریں گے کہ فلاں مولانا صاحب نے 5 حج کیے، فلاں مولوی صاحب نے 10 حج کیے، فلاں مولوی صاحب نے 25 حج کیے، اور غربا بھیک مانگنے کی وجہ سے غرض سے حج میں جائیں گے۔ یہ حدیث کنز العمال میں ہے۔ اس لیے حج کو جو ہے اللہ کے لیے کرنے کی نیت کرے آدمی۔ جو بھی حجاج یہاں آ رہے ہیں اللہ کے لیے آئے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بہت بڑا دربار ہے، یہاں پر بڑے عظیم قافلے چلے ہیں۔ ان قافلوں کی جگہ اللہ آپ کو بھی بلا رہا ہے، ہمیں بھی بلا رہا ہے۔ نیتوں کو صاف رکھیں۔ مدینہ منورہ سے یہ سبق دے رہا ہوں۔ تہجد کا وقت ہے ہمارے یہاں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی حاجی آئے ہیں ہم سب کو اللہ حج مبرور عطا فرمائے، سعی مشکور عطا فرمائے۔
ذنب مغفور عطا فرمائے، اور یہ آواز جہاں جہاں جا رہی ہے ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو اللہ اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ جو پریشان حال ہو اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جنہیں رزق حلال کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق حلال کا انتظام فرمائے، جنہیں مکان کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ مکان کا انتظام فرمائے، جنہیں دکان کی ضرورت ہو اللہ تعالیٰ دکان کا انتظام فرمائے، اور جو جس لائن کی پریشانی میں مبتلا ہوں، چاہے ظاہری پریشانی ہو چاہے باطنی پریشانی ہو، میاں بیوی کے جھگڑے ہوں، ماں باپ کے جھگڑے ہوں، بیٹے بیٹیوں کے جھگڑے ہوں، میراث کے جھگڑے ہوں، جو بھی جھگڑے ہوں، باہی جاہی گناہوں، ساری بلاؤں مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ پوری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ دعا ہم سب کے لیے قبول فرمائے، آمین آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔